دو آیات 3 آیات کا ہم یہاں ذکر پڑھیں گے، 28 29 اور 30۔ یہ باتیں میرے اور آپ کے مسیحا نے اپنی زبان سے فرمائی۔ کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ کلام مقدس میں سے جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں ایک بڑی خوبصورت تسلی، بڑے خوبصورت جو ہیں صبر کے الفاظ ہمیں یہاں ملتے ہیں، جو آپ کے اور میرے مسیحا نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمائے کہ اے بوجھ اٹھانے والوں، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ۔ تم جو گناہوں کے بوجھ میں، بیماریوں کے بوجھ میں، فکروں کے بوجھ میں، تکالیف کے بوجھ میں، اپنی پریشانیوں کے بوجھ تلے ہو، اس بات کو سنو اور سمجھ لو، میرے سوا رہائی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ مجھ سے سیکھو، میں ہی تمہاری بیماریوں کو، تمہاری کمیوں کو، تمہارے گھاٹوں کو، تمہاری فکروں کو، تمہاری پریشانیوں کو میں ہی دور کروں گا۔ اور ہر طرح سے محنت اٹھانے والوں، ہر وقت اپنی بھلائی اور بہتری کے لیے کوشش کرنا اچھی بات ہے، لیکن زبور نویس کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص دن رات محنت کرے اور گھر بنائے، اور اگر بنانے والا ہی گھر نہ بنائے تو اس کی محنت کرنا عبث ہے، بیکار ہے۔ اپنی طرف سے کوششیں کرتے رہنا، کہیں نہ کہیں کمی اور کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے، لیکن جب ہم یسوع مسیح کو اپنا بوجھ دیں گے، جب ہم یسوع مسیح کو اپنے ہر کام میں، اپنے ہر حال میں، اپنی ساری محنت، اپنے سارے دکھ اور تکلیفیں اور وہ سارے حالات جن کے سبب سے ہم پریشان رہتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، اگر ہم یسوع مسیح کو ان سب باتوں میں اپنا شامل حال کر لیں گے تو یسوع مسیح ہمیں آزاد کرے گا، وہ ہمیں بحال کرے گا۔ اور پھر لکھا ہے، میں تم کو آرام دوں گا۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ غیر معبودوں کے سامنے جھکتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے خداؤں کے پاس جھکتے ہیں جو پتھر ہیں، مٹی ہیں، لیکن حقیقی آرام، حقیقی شادمانی، حقیقی محبت خدا ہم سے کرتا ہے جو زندہ خدا ہے۔ خدا موسیٰ کے ذریعہ سے قوم بنی اسرائیل کو فرماتا ہے، سن اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، اور اس کے لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں جو الہوں کو سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند زندہ خدا ہے،
وہ ساری وبا کو ختم کرنے کی قوت رکھتا ہے، وہ ساری بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ اے ہم سب اپنی دعاؤں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے مسائل میں، اپنی فکروں میں خدا کے سامنے جھکیں، اور راست بازوں کے لیے یہ ایک فرض اور ڈیوٹی کہا گیا ہے کہ ہم اپنی حکومتوں کے لیے دعا کریں، ہم اپنے ملک کے لیے دعا کریں، ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کریں۔ یعقوب کہتا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر کلیسیا میں کوئی بیمار ہے، اگر علاقہ میں کوئی بیمار ہے، اگر ملک میں کوئی بیمار ہے، تو بزرگوں کے پاس جایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ وہ بیمار کے لیے دعا کریں تو وہ بیمار شفا پائے گا۔ میرے عزیزوں، آج وہ وقت ہے ہم اپنے علاقہ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے یسوع مسیح کے نام سے دعا کریں، تو لکھا ہے کہ وہ آرام پائیں گے، وہ تکلیفوں سے آرام پائیں گے، وہ پریشانیوں سے، وہ وبا سے، وہ موت، وہ مری سے آزاد ہو جائیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے سب میرے پاس آ جاؤ۔ 15ویں باب کی 29ویں آیت ذرا نکالیں، متی کی انجیل 15واں باب، یہاں لکھا ہے، پھر یسوع وہاں سے چل کر گلیل کی جھیل کے نزدیک آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر وہیں بیٹھ گیا، اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں، اندھوں، گنگوں، ٹنڈوں اور بہت سے بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا، اور اس نے انہیں اچھا کیا۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ گنگے بولتے، ٹنڈے تندرست ہوتے اور لنگڑے چلتے پھرتے اور اندھے دیکھتے ہیں، تو تعجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اگر یسوع مسیح بہروں کے کان کھول سکتے ہیں، اگر یسوع مسیح مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، اگر یسوع مسیح لنگڑوں کو چلا سکتے ہیں، تو وہ یسوع المسیح اس وبا کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ ہاللویا۔ یسوع مسیح اس وبا کو، اس موت کے اختیار کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ لکھا ہے، لوگوں نے، ایک بڑی بھیڑ یسوع مسیح کے پاس آئی، اور انہوں نے اندھے، بہرے، لنگڑے سب یسوع مسیح کی حضوری میں اس کے قدموں کے پاس لے کر آئے، اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ یسوع مسیح نے ان کو شفا دی، ان کو اچھا کیا، ان کو چنگا کیا۔ لیکن یسوع مسیح کی ایک بات بڑی خاص ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 26واں باب 41 آیت میں، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ جب اپنے شاگردوں کو، جب یسوع مسیح باغ گتسمنی میں جاتے ہیں، کہا، میں دعا کرنے کو جاتا ہوں، تم بھی دعا میں جھکو، وہ وقت نزدیک ہے کہ میں اپنی موت کو قبول کروں۔ لیکن اے میرے بندو، تم جاگتے رہنا، تم دعا کرتے رہنا، کیونکہ یہ قول سچ ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم نے جاگتے رہنا ہے اپنے پڑوسیوں کے لیے، ہم نے جاگتے رہنا ہے اپنی قوم کے لیے، ہم نے جاگتے رہنا ہے
اپنے ملک کے لیے، اپنی گورنمنٹ کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اس وبا سے ڈائریکٹلی ایکسپوز ہیں، جو لوگوں کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر چکے ہیں، جب ہم یسوع کے نام سے ان کے لیے دعا کریں گے تو یسوع کے نام سے ان کو صحت ملے گی، ان کو تندرستی ملے گی، ان کی بیماریاں ان کے بدنوں سے دور ہو جائیں گی۔ جب ہم یسوع مسیح کے نام سے اپنے ملک کے لیے دعا کریں گے، اس دنیا کے لیے دعا کریں گے، تو یسوع مسیح کے نام سے ہوائیں ساکن ہو جاتی ہیں، طوفان تھم جاتے ہیں، مردے جی اٹھتے ہیں، لنگڑے چلنا شروع کر دیتے ہیں، بہرے سننا شروع کر دیتے ہیں، وبا بھی ختم ہوگی، پھر سے لوگ خوشحال ہوں گے، پھر سے ملک خوشحال ہوں گے، پھر سے دنیا خوشحال ہوگی، پھر سے لوگ شادمان ہوں گے، پھر سے بیماریاں ختم کی جائیں گی۔ لیکن جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ جب تم میرے نام سے باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ تمہیں بخش دے گا، وہ تمہیں دے گا۔ میرے عزیزو، یہ دور، یہ دن، یہ وقت، یہ لمحے ہمیں کلام مقدس میں سے سکھاتے ہیں، راست بازوں کے لیے، صادقوں کے لیے یہ بڑے خاص لمحے ہیں۔ ان کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ دعا کریں، پوری دنیا کے لیے۔ جب ہم یسوع مسیح کے نام سے دعا کریں گے، جب ہم یسوع مسیح کے نام سے خدا کی حضوری میں جھکیں گے تو وہ ہماری سنیں گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آج یہ وقت ہے ہم اپنے عزیزوں کے لیے اور خاص ان لوگوں کے لیے جو اس بیماری میں مبتلا ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ آج ہر ایک زندگی، ہر ایک گھر جو ہے وہ چرچ بنے، ہر ایک زندگی کلیسیا کا رول ادا کرے، تو خدا جلد اس وبا کو نہ صرف ہمارے ملک شہر سے بلکہ پوری دنیا سے ختم کر دے گا، یسوع مسیح کے نام سے۔ آمین، آمین۔